تو آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو جس پر ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا اہم سوال ہے کہ ٹیکنالوجی اس کو کر کس طرح سے رہی ہے اور قرآن مجید کی کیا بصیرت ہمارے سامنے جو ہے وہ آتی ہے۔ تو آپ دیکھیں ٹیکنالوجی 3 پروسیسز سے جو ہے اس کو کمپلیٹ کرتی ہے۔ نمبر 1، وہ پریڈکٹ کرتی ہے انڈیویجول ہیومن بیہیویئر کو۔ نمبر 2، وہ کرے گی آپ کا سبسٹیٹیوٹنگ ہیومن کانٹیکٹ بائی پرووائڈنگ ایموشنل انٹریکشن۔ مطلب یہ سارے اس میں پہلے آپ کو اسٹڈی کیا جائے گا، پھر اس میں سے جو ہیومن کانٹیکٹ کی ضرورت ہے وہ ہیومن کو نکال کر کوئی اور چیز ڈالی جائے گی جو آرٹیفیشلی میڈ ہو۔ وہ سلیکون کا ڈیوائس ہو سکتا ہے، وہ روبوٹ ہو سکتا ہے، وہ ایپلیکیشن ہو سکتا ہے، اور فائنلی پھر یہ آپ کے ایموشنز اور ایموشنل نیڈز کو انفلوئنس کرے گا، آپ کی چوائس کو انفلوئنس کرے گا، اور آپ کے ایموشنل بیہیویئر کو پوری طرح سے جو ہے وہ چینج کر دے گا۔ دیکھیں دراصل میں یہ ایک کولیبریشن ہے 2 چیزوں کے درمیان، ایک ہے کمپیوٹر بیسڈ الگورتھمس اور دوسرے ہیں ہمارے بایولوجیکل پروسیسز۔ جب یہ دونوں کا امتزاج ہوتا ہے، کمپیوٹر میڈیٹڈ الگورتھمز اور بایولوجیکل پروسیسز، اس میں کئی سارے سائنس کے پہلو آتے ہیں، بایو ٹیکنالوجی، نینو ٹیکنالوجی، کوگنیٹو سائیکولوجی، اور یہ تمام مل کر ہمارے ہیومن مائنڈ باڈی ایکسپیرئنس کو اور اس کمپلیکس ایکسپیرئنس کو انہانس، لرن اور ری لرن کر رہے ہیں تاکہ ہمارے لیے ایک پلیجریبل ایکسپیرئنس دیں، چاہے وہ گیمز کی شکل میں ہو، پورنوگرافی کی شکل میں ہو، شاپنگ کی شکل میں ہو، ایگزوٹک لوکیشنز کی شکل میں ہو، ایڈکشن کی شکل میں ہو، تمام کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ موجود ہے۔ اب اس میں کچھ امپورٹنٹ ایتھیکل اور فلسفیکل کنسیڈریشنز بھی آتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہمارے پاس کچھ اہم چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسانوں کا جو سب سے اولین نیریٹو ہے وہ یہی ہے، کسی سویلائزیشن کو آپ دیکھیں، وہ یہ ہے کہ ایک فوق الفطری کوئی قوت ہے، ہیومن ایگزسٹنس سے پرے ایک قوت ہے جو انسانوں کو اور اس انسانی وجود کو اور انسان کے اس دنیا میں بسنے کو وہ گورن کرتی ہے، وہ طاقت اس کو کنٹرول کرتی ہے۔ اسلامی پیراڈائم میں اللہ کی ہستی ہے جس نے کائنات بنائی، انسان بنائے اور یہ پورا نظام بنایا جس کے تحت وہ چلتے ہیں۔ لیکن سینچریز میں ویسٹ میں خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے سائنس ارتقا پذیر ہوئی، یہ سائنس نے ایک چیز کو جنم دیا، وہ یہ تھا کہ ٹرانسڈینٹل یا سپر نیچرل ایکسپیرینس ہے اس کو اٹھا کر اس نے پھینک دیا، ریلیجن کو اٹھا کر پھینک دیا، اور اس کے نتیجے میں جو ویسٹرن فلسفیز ڈیولپ ہوئے ہیں جو بہت زیادہ ریشنلٹی اور سائنس پر بیسڈ ہیں، انہوں نے الہاد اور ایتھزم کو ڈیولپ کیا ہے۔ اور یہ الہاد اور ایتھزم دراصل میں اس نے الٹیمیٹلی ڈیولپ کیا ایک فلسفی کو ویسٹ میں جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو آج کی ٹیکنالوجیکل انوویشنز کو ڈرائیو کرتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے ہیومنزم۔ ہیومنزم کیا ہے؟ ہیومنزم قرآن کی اصطلاح سے دیکھیں تو بڑا سمپل ہے اس کو سمجھنا، انسان کا بدترین شرک، یعنی انسان اپنی ذات کو ہی سب کچھ اور مرکز وجود سمجھ لے، یہ ہے اصل میں ہیومنزم۔ ہیومنزم دراصل میں ایک ایسا ورلڈ ویو ہے جو ہیومنز کو سینٹر آف ایگزسٹنس اور میننگ کنسیڈر کرتا ہے۔ ایک مومن کے لیے سینٹر آف ایگزسٹنس اور میننگ خدا کی ذات ہے، انسان کا وجود نہیں۔ انسان کا وجود بھی خدا کی ذات کے نتیجے میں ہے۔ آخرت کا تصور، فلاح کا تصور، کامیابی کا، ناکامی کا تصور، آخرت کا تصور، سب انہی تصورات سے جو ہے وہ جڑے ہیں۔ لیکن یہ ہیومنزم کی فلسفے نے اس طرح کی چیز کو ایجاد کیا، اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے وہی انسان کے اندر اللہ نے کچھ ایسی چیزیں دی ہیں جو وہ کنٹرول نہیں چاہتا ہے، وہ سرکش بننا چاہتا ہے، وہ اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے۔ فری ول دی ہے اللہ نے اس کو، وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز میں اس کی فری ول چلے، وہ جیسا چاہے وہ کر سکے۔